الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کریں گے کہ ہم فجر کی نماز کیوں ادا کرتے ہیں، اس کی ابتدا کب سے ہوئی اور اس کی ابتدا کیوں ہوئی۔ ہوا یوں کہ جس وقت اللہ جل جلالہ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، تو جنت تو روشنی کا نام تھا اور دنیا میں اس وقت رات تھی۔ تو جب رات کی تاریکی میں آدم علیہ السلام دنیا پہ اتارے گئے تو آدم علیہ السلام انتہائی پریشان ہوئے۔ تو آدم علیہ السلام کو رات کی تاریکی میں نہ کسی چیز کا پتہ چل رہا تھا، نہ کسی جگہ کا پتہ چل رہا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تو اس وجہ سے آدم علیہ السلام کی پریشانی دگنا ہو گئی۔ تو آپ اسی پریشانی میں مبتلا تھے کہ یا اللہ میں کیا کروں، نہ ٹھکانہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے، نہ کوئی جگہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس پریشانی ہی میں مبتلا تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے رات کی تاریکی کے بعد صبح کی روشنی نکالنی شروع کر دی۔ تو جب روشنی نکل دی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی پریشانی ختم ہوتی گئی۔ تو جب روشنی مکمل ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، رات کی تاریکی سے دن کی روشنی کے آنے کی وجہ سے۔ 1 رکعت تو انہوں نے تاریکی کے جانے کا شکرانہ اور 1 رکعت دن کے آنے کا شکرانہ۔ تو آدم علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی شکرانے کے طور پر۔ اللہ جل جلالہ کی ذات کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ادا امت محمد پر فرض نماز، فجر کی فرض نماز کی شکل میں فرض فرما دی۔ تو یہ جو فجر کی 2 رکعت نماز ہے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بطور شکرانے کے پڑھی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی ذات نے آدم علیہ السلام کی امت اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ کی امت پر اس نماز کو فرض کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ فجر کی نماز کتنی عام ہے۔ جہاں فجر کی نماز کے اور دیگر فوائد ہیں، وہاں اس نماز کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات ہمیں ساری نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ في الأيام الصعبة